ہمارے بزرگ ہیں، اب ان سے دعا کے لیے بھی درخواست کرتے ہیں کہ اپنے خطاب کے بعد اس مجلس کے اختتام فرمائیں اور دعا بھی فرمائیں گے انشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، زور سے آواز لگا، نعرہ تکبیر۔ مولانا فضل الرحیم صاحب آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ۔ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ حضرات محترم، نوجوان ساتھیوں، میرٹھ کے غیور اور اس کے اطراف و اکناف اور قرب جوار کا علاقے کے ملت کے ملی جذبہ رکھنے والے نوجوان ساتھیوں، میں بہت مبارکباد دیتا ہوں آپ سب حضرات کے حوصلے کو کہ ان حالات کے اندر، جبکہ بڑے نازک ترین دور سے اس ملک کا مسلمان گزر رہا ہے، آپ نے بجائے میرٹھ میں پروگرام کرنے کے دلی کے تال کٹورا اسٹیڈیم کے اندر پروگرام کرنے کا فیصلہ کیا۔ یقیناً اس کے پیش نظر آپ کا یہ منشا ہے کہ ہم اپنے علاقے میں نہیں بلکہ دلی کے گلیاروں کے اندر پہنچ کر ارباب حل و عقد کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اے سیاسی گلیاروں کے عمائدین اور ذمہ داروں، یہ بات سن لو کہ آج تک مسلمانوں نے ہر ظلم اور ستم کو برداشت کیا، تمام ناانصافیوں کو برداشت کیا، ہزاروں فرقے وارانہ فسادات کو جھیلا، اور اسی طریقے سے ہم نے تمام سماجی ناانصافیوں کو گزشتہ 70 سال سے ہم جھیلتے چلے آ رہے ہیں۔ یہ کہنا بالکل برحق نہیں ہے کہ اس وقف بل کے ذریعے ہم نے مسلمانوں کی جائیداد کو محفوظ کرنے کے لیے اور ان کی بہتری کے لیے ہم یہ بل لے کر آئے ہیں۔ آپ کی جو چاہت ہے وہ تو اس کے پیچھے یہی ہے کہ اوقاف کی جائیدادوں کو ہڑپ کر دو دوستوں کو اور اپنے احباب اور اپنے محبوبوں کو بانٹ دی جائے۔ ہم یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کا عمل اور آپ کا جو ٹریک ریکارڈ ہے وہ یہ بتاتا ہے، آپ کا عمل خود یہ بتاتا ہے کہ آپ کی نیت اس کے پیچھے اوقاف کو ختم کر کے ان کی جائیدادوں کو ضبط کر لینا آپ کا مقصد ہے۔ اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ یہ وقف بل 8 اگست 2024 کو پارلیمنٹ کے اندر پیش کیا گیا۔ یہ بل جب پیش کیا گیا
اس سے پہلے والی حکومت جو برسر اقتدار کی پہلی حکومت تھی اس سے قبل، اس میں بی جے پی ہی کے ایک ممبر پارلیمنٹ نے وقف قانون کو ختم کرنے کے لیے ایک بل پیش کیا تھا پارلیمنٹ میں، راجیہ سبھا میں. اس پر بحث نہیں ہوئی. یقیناً اس کے پیچھے کوئی اسٹریٹجی تھی، اور وہ اسٹریٹجی یہ ہو سکتی ہے کہ اگر وقف قانون کو ختم کرنے کی بات کی جائے گی، وقف ایکٹ کو کل عدم قرار، وقف ایکٹ 1995 کو ختم کرنے کی بات کی جائے گی، تو شاید ملک میں واویلا ہوگا اور حکومت کی بدنامی ہوگی. تو حکومت نے بہت گہری سازش کے تحت اور بڑی تیاری کے بعد میں یہ تو نہیں کہا کہ ہم وقف بل کو ختم کرنا چاہتے ہیں 1995 وقف ایکٹ کو، بلکہ یہ کہا کہ ہم اس میں ترمیم کرنا چاہتے ہیں. وہ ترمیم کر کے یہ سمجھنا چاہتے ہیں، یہ تصور کرتے ہیں، اور ان کے ذہن میں تصور میں یہ بات ہوگی کہ ہم چھوٹی موٹی ڈیمانڈ مسلمانوں کی منظور کر کے ہم اپنی جو بنیادی باتیں ہیں ان کو پارلیمنٹ کے اندر طاقت کے بلبوتے پر منظور کرا لیں گے. میں یہ بات حکومت ہند سے کہنا چاہتا ہوں صفائی کے ساتھ ساتھ، اور واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ مسلمان کے متعلق آپ کا یہ تصور ہے کہ مسلمان اس سلسلے میں کسی بھی امینڈمنٹ کو منظور کر لے گا. ہرگز مسلمان ذہنی طور پر اس کے لیے تیار نہیں ہے. آج صرف میرٹھ یہاں موجود ہے، کل یو پی بھی یہاں موجود ہوگا، مدھیہ پردیش بھی یہاں موجود ہوگا، راجستھان بھی یہاں موجود ہوگا. انشاءاللہ ہندوستان کا ہر صوبہ یہاں کی سڑکوں کو جام کرے گا. اور یہ ہمارا مذہبی فریضہ نہیں، بلکہ دین کو بچانے کا جو بھی جمہوری طریقہ ہو سکتا ہے وہ ہم اختیار کریں گے. اس کا ہم کو اس قانون نے، اس ملک نے ہم کو دستور نے اجازت دی ہے. تو میں یہ بات صاف کر دینا چاہتا ہوں کہ آپ کی نیت تو راجیہ سبھا میں جو پرائیویٹ بل پیش کیا گیا وقف کے قانون کو ختم کرنے کے لیے، اور کسی بھی وجہ سے اس پر بحث نہیں کروائی. اور یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ اس وقت راجیہ سبھا کے اندر موجودہ حکومت کی میجورٹی نہیں تھی اور آج میجورٹی ہے. اور وقت ایک طبقہ یہ بات بھی کہتا ہے کہ اس کو پارلیمنٹ کے اندر بحث کے بعد JPC میں بھیجا گیا، وہ بھی اسی انتظار کے لیے بھیجا گیا کہ اس دوران حکومت کو راجیہ سبھا میں میجورٹی حاصل ہو چکی ہے. تو اگر آج حکومت زور زبردستی سے بل کو پاس کرے گی اپنے طاقت کے بلبوتے پر، اپنی طاقت کی بنیاد کے اوپر، اپنی اکثریت کی بنیاد کے اوپر، تو میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اس ملک کے ساتھ، اس ملک کے دستور کے ساتھ میں، صرف مسلمانوں کے ساتھ میں نہیں، اس ملک کے ہر باشندے کے ساتھ میں ظلم اور زیادتی ہوگی. اور اس کے خلاف صرف ہم آواز نہیں اٹھائیں گے، اس لیے کہ اس کے بعد میں نشانہ ہمارے علاوہ دوسری قوموں میں اس کے نشانہ بن سکتی ہیں. حکومت کی حوصلہ افزائی ہوگی، دیگر مذاہب کے لوگوں کو بھی ہزاروں نہیں لاکھوں ایکڑ زمینیں ان کے پاس میں موجود ہیں. تو میں اس مختصر گفتگو میں یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں اور میرٹھ کے مسلمانوں سے یہ بات کہتا ہوں، اس وقت چونکہ آپ میرٹھ کی نمائندگی کر رہے ہیں اور میرٹھ کے آس پاس کے علاقے کی نمائندگی کر رہے ہیں، سب سے پہلے میں آپ کو مبارکباد اور آپ کے جذبہ ایمانی کو قدر کرتے ہوئے یہ امید کرتا ہوں کہ جہاں آپ نے یہ کوشش کی ہے چل چل کر وہاں سے یہاں آ گئے ہیں، ایک بات مت بھولنا، اللہ کی مدد کے بغیر تمہیں کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ. ہم تمام قانونی اختیارات کا استعمال کریں گے، اس ملک کے دستور کا احترام کرتے ہوئے ہم اس حد تک جائیں گے جہاں اس ملک کا دستور ہم کو اجازت دیتا ہے. ہم
ہرگز حکومت کو دھمکی نہیں دے رہے ہیں. ہم یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ یہ ہمارا قانونی حق ہے. اس حق کو آپ کو سمجھنا چاہیے اور اس حق کو دوسری قوموں نے آپ کو سمجھایا ہے اور آپ کو اس ملک کے خلاف پاس ہونے کے باوجود ان بلوں کو آپ کو واپس لینا پڑا ہے. اور ہم یہ بات واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر مسلمان اوقاف کی جائیداد کو اپنے دین کا حصہ سمجھتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ اگر اس کی مساجد باقی نہیں رہی، اس کے قبرستان باقی نہیں رہے، اس کی خانقاہیں باقی نہ رہیں، اس کے مدارس باقی نہ رہے اور اس کے رفاہی ادارے باقی نہ رہے، تو یہ بات آنے والی نسلیں اسلام کا جو نظام رفاہی نظام ہے، اسلام کا جو چیریٹی کا نظام ہے، جب وہ باقی نہیں رہے گا تو یہ بات یاد رکھیے کہ ان تمام حالات کے اندر بھی دوسری قوموں سے زیادہ مسلمانوں نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ چیریٹی کے اندر بہت آگے ہیں دوسری قوموں سے بھی. لہذا مسلمان اس بات کو کیسے برداشت کر سکتا ہے کہ اس ملک کے قانون، اس ملک میں طاقت کی بنیاد پر، ممبران کی اکثریت کی بنیاد کے اوپر اس ملک کے اندر یہ پارلیمنٹ کا بل منظور ہو جائے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بات یاد رکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب امت مسلمہ کے اوپر کوئی آہنی آفت، کوئی اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آتی تھی تو آپ نماز کی طرف رجوع کرتے تھے. میرے عزیزوں اور دوستوں، تم سجدے میں گر جاؤ اور گر کر دعا کرو کہ اے اللہ، اس ہمارے گناہوں کی بدولت یہ ہم پر یہ آزمائش آئی ہے. ہم گناہوں سے بھی دستبرداری اور معافی چاہتے ہیں اور اے اللہ، ہم تجھ سے اس بات کی دعا کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں کہ تو ہمیں استقامت دین میں نصیب فرما اور ہماری ان کوششوں میں کامیابی عطا فرما دے. میرا عزیزوں اور دوستوں، یہ جنگ بہت طویل ہے اور اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد ہماری اور آپ کے ساتھ شامل حال نہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ حکومت کے دل میں یہ بات آئے گی، ہم اس ملک کے شہری ہیں، اس ملک کے 20 کروڑ باشندے، ہمارا کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں ہے. ہمارا صرف اتنا ہے کہ ہمارے ساتھ ہونے والی 50-70 سال کے اندر جو زیادتیاں ہیں ان کا سدباب ہو جائے. ہم جس ملک بھی ہیں، ہم اپنا پیٹ کاٹ کر، ہم دال روٹی کے سوکھے ٹکڑے کھا کر ہم زندہ رہ لیں گے، لیکن ہم دین متین کو جدا ہونا برداشت نہیں کریں گے. نعرہ تکبیر! مولانا فضل الرحیم مجددی صاحب، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ. آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ جس وقت پرائیویٹ بل پاس کیا گیا راجیہ سبھا میں، اسی وقت فیصلہ کیا تھا کہ پورے ہندوستان کے اندر، پورے ملک میں پہلے جو زیادہ بڑے شہر ہیں ان میں پریس کانفرنسیں کی جائیں گی، وقف کانفرنسیں کی جائیں گی، تحفظ اوقاف کانفرنسیں کی جائیں گی. میں مبارکباد دیتا ہوں ہندوستان کی تمام ملی تنظیموں کو کہ انہوں نے مسلم پرسنل لا بورڈ کی اس آواز پر لبیک کہا اور اعتراف کیا کہ آج مسلم پرسنل لا بورڈ نے 1.5 سال قبل جو ایک کال دی تھی اور صدا بلند کی تھی کہ ہمیں تحفظ اوقاف کے سلسلے میں امت نے بیداری بھی لے کر آنا ہے اور ان کو جمع بھی کرنا ہے اور آنے والے خطرات سے آگاہ بھی کرنا ہے. یقیناً وہ خطرات آج آپ کے اور ہمارے سر پر منڈلا رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ تمام اپوزیشن پارٹیاں اور تمام الائز پارٹیاں اگر یہ فیصلہ کر لیں کہ ہمیں اس بل کو پاس نہیں ہونے دینا ہے تو یقیناً یہ بل پاس نہیں ہو پائے گا. اس لیے کہ حکومت کے پاس الائنس کو شامل کرنے کے بعد میں اپوزیشن کے ساتھ میں حکومت کے پاس اتنی میجورٹی نہیں ہے. لیکن اگر ان اپوزیشن پارٹیوں نے اور سیکولر پارٹیوں نے اور الائنس پارٹیوں نے جو کہ مسلمانوں کے ووٹ کے بلبوتے پر اپنے اپنے علاقے میں برسر اقتدار آتی رہی ہیں، اگر انہوں نے کھل کر مسلمانوں کا ساتھ نہ دیا تو مسلمانوں کو بھی یہ فیصلہ کرنا پڑے گا
کہ آنے والے وقت میں وہ ان کے ساتھ میں سیاسی طور پر تعاون کریں، ان کو ووٹ دیں یا نہیں دیں، یہ فیصلہ مسلمانوں کو بھی کرنا پڑے گا انشاءاللہ تعالی۔ اس لیے کہ تمام تر کاوشوں کے باوجود، تمام تر سپورٹوں کے باوجود بھی اپوزیشن جب بھی برسر اقتدار رہی ہے، اپوزیشن نے بھی مسلمانوں کے حقوق کی ادائیگی اور ان کی حق تلفی کو دور کرنے کے لیے کوئی سنجیدہ کوشش نہیں کی ہے۔ لیکن مسلمان اب بیدار ہو چکا ہے اور اپنے بیداری کا احساس صرف حکومت کو نہیں بلکہ تمام سیاسی گلیاروں کو دینا چاہتا ہے، اور اس بات کا فیصلہ کرتا ہے کہ جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ ہندوستان کے خطے خطے سے اس ملک میں احتجاج کی صدا بلند ہوگی، اور یہ بات ثابت کر دی جائے گی کہ حکومت کا یہ اعلان کہ ہم وقت ترمیم بل کو پاس کروا دیں گے، اس طرح کی دھمکیاں یہ مسلمانوں کو کسی طرح قابل عمل اور قابل منظور نہیں ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ اللہ سے دعا بھی کریں، اور میں اس بات کی بھی تلقین کرنا چاہتا ہوں کہ آج ہمارے اعمال کی کمزوری کی وجہ سے اور اللہ سے تعلق نہ ہونے کی وجہ سے بھی ہمارے اوپر آزمائشیں آ رہی ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم کو سجدے میں گر کر وہ وقت یاد رکھنا چاہیے کہ اگر کوئی ایسا وقت آ جائے تو ہم کو سجدے میں گر کر دعا کرنی چاہیے۔ مجھے وہ وقت یاد ہے آج سے چند سال قبل، جب دلی کے اندر ایک سیاسی پارٹی کی حکومت تھی اور بہت لمبے عرصے سے چلی آ رہی تھی۔ اس وقت حالت یہ تھی کہ راتوں رات یونیورسٹیوں کے طلباء کو گرفتار کیا جا رہا تھا اور ان کو الگ الگ سنگین مقدمات میں ان کو جیل میں بھیجا جا رہا تھا۔ انکاؤنٹر ہو رہے تھے، جہاں جس کو چاہا جس پر ہاتھ ڈال دیا۔ اس وقت میری عجیب کیفیت تھی اور میں اسی وقت سجدے میں گر گیا اور میں نے یہ کہا کہ اے اللہ، اس پارٹی کو اقتدار سے محروم کر دے اس صورت سے، اور آج تک اس کو اقتدار حاصل نہیں ہو سکا۔ میں یہ بات کہہ دینا چاہتا ہوں کہ اگر صدق دل سے آپ نے اگر بددعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے تو اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ اگر آپ سچے معنی میں، صحیح معنی میں مظلوم ہیں تو یہ صدا آسمانوں کے اندر پہنچ کر عرش کو ہلائے گی اور انشاءاللہ آپ کی دعا قبول ہوگی انشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ، سیوا سمیتی۔ ہم یہ بات واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ ہم اس ملک سے، ہم کو پیار ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے، اسلام کا عقیدہ ہے کہ حب الوطن من الایمان، اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ سچا مومن وہ ہے جو کہ اپنے وطن سے محبت رکھتا ہے۔ ہمیں اس وطن سے محبت ہے، جبھی ہم نے اس ملک کی آزادی کے اندر اپنی جانوں کو قربان کیا، اپنے مال کو قربان کیا، اپنے اثاثے کو قربان کیا، خاندان کے خاندان پچھڑ گئے، اور ایسے بھی ہزاروں لاکھوں خاندان ہیں جو آج تک مل نہیں پائے۔ ہم اس ملک سے پیار ہے، اس لیے ہم نے قربانیاں دی ہیں، اور آج بھی پیار ہے، اور قیامت تک یہ پیار باقی رہے گا۔ اس ملک کے دشمن ہم کبھی نہیں بن سکتے، کبھی نہیں بن سکتے، اور کبھی نہیں بن سکتے انشاءاللہ۔ لیکن ہم یہ بات واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ ہماری اس حب الوطنی کو ہماری کمزوری نہ سمجھیں۔ ہم اس ملک سے، وطن سے محبت رکھتے ہوئے بھی اس ملک کے دستور نے ہم کو جو جائز احتجاج کا اختیار دیا ہے، وہ ہر اختیار کو استعمال کریں گے ہم انشاءاللہ۔ ہم اس ملک میں امن چاہتے ہیں، شانتی چاہتے ہیں، محبت چاہتے ہیں، بھائی چارہ چاہتے ہیں، گنگا جمنی ہندو بھائیوں کے اندر آپس میں پیار اور محبت دیگر مذاہب میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ہر وقت دست دراز ہماری عزتوں کے اوپر لوٹیں، ہماری جائیداد کے اوپر آپ کی دست دراز ہو جائے۔ میں عزیزوں اور دوستوں، میں انہی کلمات کے ساتھ، اس پیغام کے ساتھ میں آپ سے رخصت ہوتا ہوں کہ جب آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ آپ کو کال دے گا کہیں پر بھی جمع ہونے کا، تو آپ اس کی آواز پر لبیک کہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ کھڑے ہو کر کے تائید کرو، انشاءاللہ تیار رہیں گے۔ نعرہ تکبیر۔
لیکن اس بات کا ہمیشہ خیال رکھیں، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ آپ کو کوئی بھی کال دے گا وہ اس احتیاط کے ساتھ میں دے گا، اس یقین کے ساتھ میں آپ کو دینا چاہتا ہے کہ اس ملک کے اندر جو امن ہے، امان ہے، شانتی ہے، وہ برقرار رہنی چاہیے۔ اپنا احتجاج درج کروائیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔